نبی علیہ السلام کے ایک بڑے لاڈلے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم شروع کے مسلمانوں میں سے تھے اور اتنے لاڈلے اور لائق ترین صحابی تھے کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت مدینہ سے پہلے مدینے کے لوگوں کو اپنے بہاف پہ جو استاد بنا کر بھیجا تھا نا، وہ ان کو بھیجا تھا۔ صحابی نابینا تھے، آنکھیں کوئی نہیں تھی لیکن دل کی آنکھیں تھی۔ قرآن، ان کو قاری کہا جاتا تھا، قرآن سب سے زیادہ جانتے تھے۔ تو اوس اور خزرج جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کوئی آپ ہمیں ٹیچر دیں جو ہمیں قرآن سکھائے، تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو نبی علیہ السلام نے بھیجا، اور نابینا تھے، اور سنن نبی داؤد میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ان کو امامت کے مرتبے میں بھی فائز کیا تھا۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، کیا نابینا امامت کر سکتا ہے؟ ویسے عوام الناس میں مشہور ہے کہ نابینا نہیں امامت کروا سکتا ہے۔ اصل چیز قرآن کا علم ہے۔ یہ بڑے لاڈلے صحابی تھے، اور یہ جو سورت کی شروع کی آیات ہیں انہوں نے میری زندگی بدلی ہوئی ہے دعوت کے حوالے سے۔ نبی علیہ السلام کافروں کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کسی بھی ایک دائی کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی بڑے لیول کے بندے کو اپنی دعوت کا قائل کر لے تو اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ یہ خواہش کوئی بری چیز نہیں ہے، دعوت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس بھی کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام ان کے سامنے دعوت رکھ رہے تھے۔ اس دوران عبداللہ ابن ام مکتوم وہاں آ گئے، وہ نابینا تھے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ حضور کے پاس اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آواز لگائی کہ یا رسول اللہ مجھے ایک مسئلہ بتا دیں، آپ میں نے دین کا ایک مسئلہ سیکھنا ہے۔ اب ظاہر ہے ان کا قصور تو نہیں تھا، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ سامنے نبی علیہ السلام کے سامنے گیسٹ بیٹھے ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا، زبان سے نہیں، آپ کے چہرہ مبارک پہ ناگواری کے آثار آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی آثار کو قرآن میں سٹارٹ ہی اس سے کیا ہے۔ عبس وتولی، نبی علیہ السلام نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا اس نابینا شخص سے۔ میں پھر کہوں گا کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور ہے۔ آپ کو جو کرٹسی اور اخلاقیات سکھائی گئی ہیں نا، قرآن وہ اخلاقیات نہیں مانتا۔ قرآن ننگی تلوار ہے، کیونکہ قرآن جو اخلاقیات بتا رہا ہے اصل میں وہ اخلاقیات ہے۔ آپ کی اخلاقیات یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، وہ دروازہ نہ کھولے تو آپ اس کو بد اخلاق سمجھتے ہیں، جبکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کسی کے گھر جاؤ 3 دفعہ دستک دو، جواب ملے تو ٹھیک، نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ، اور اس بات کا برا بھی مت مانو، کیونکہ اس شخص کا حق ہے کہ وہ ملے یا نہ ملے۔ اور قرآن حکیم میں سورہ نور میں یہ بھی آیا ہے کہ 3 اوقات میں تو تم جا ہی نہیں سکتے کسی کے گھر میں۔ مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے دوپہر کو 3 بجے آ کے آپ کے گھر کو دستک دے، کیوں بھائی؟ یہ کہاں کی اخلاقیات ہے؟ دوپہر کے وقت آپ کسی کے گھر جا ہی نہیں سکتے، عشاء کے بعد بھی نہیں جا سکتے، اللہ ہے کہ آپ پہلے اجازت لے لیں، وہ علیحدہ بات ہے، پرائیویسی کے اوقات ہے۔ تو کہا گیا اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ یہاں پہ کسی کو بیل کرتے ہیں، وہ نہیں اٹھاتا، پھر دوسری بیل، پھر تیسری بیل۔ یہ اخلاقیات ہے، اس کی مرضی ہے۔ موبائل فون نے تو عذاب میں ڈال دیے لوگوں کو۔ پہلے تو پھر ہوتا تھا آپ پی ٹی سی ایل پہ کال کرتے تھے اور پتا چلتا تھا کہ بندہ نہیں ہے تو جان چھوٹ گئی، بندے کی بھی اور آپ کی بھی۔ آپ تو وہ واش روم میں بھی گھسا ہوا ہے، آپ پیچھے مس بیل اس کو مال رہے ہیں اور مجبور کر رہے ہیں کہ وہ باہر نکل آئے، پہلے آپ کے آ کے فون۔ ایک سے زیادہ بیل کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اٹھانا ہوگا اٹھا لے گا، نہیں اٹھائے گا تو مس کال آئی ہوئی ہوگی، وہ دیکھ لے گا، اگر آپ اتنے امپورٹنٹ ہیں اس کے لیے تو آپ کو کال کر لے گا۔ یہ زبردستی کہ آپ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تھوپنا چاہتے ہیں چیزیں۔ اب وہ جو نابینا صحابی تھے، ان کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ ناگواری کے آثار آ گئے۔ اگر ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر دیکھیں تو نبی علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ بالکل نارمل تھا، ظاہر آپ دین کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔